بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ماہ رمضان میں روزانہ ایک تسبیح پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اور غیر رمضان میں بھی پڑھنے کی اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ دوستو، آج آپ کو لفظ الحمدللہ کے بارے میں ایسی چیزیں انکشاف کروں گا کہ آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس لفظ کی تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں گے۔ مجھے ایسا یقین ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ دوستو، لفظ الحمدللہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں۔ جیسے کوئی شخص کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، تو وہ شخص جواب میں دیتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونا بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور اس بات پر راضی ہے وہ شخص۔ اور دوستو، الحمدللہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس پہ کائنات کا رزق چھپا ہوا ہے۔ لوگ دھکے کھاتے ہیں، رزق کے لیے کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں، لیکن حقیقت میں رزق اسی لفظ میں پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کو جاننے کی کوشش کرے، لفظ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے انسان بنایا، جس نے میری شکل کو بنایا، جس نے مجھے رزق دیا۔ اور مختلف احادیث اور روایات سے بھی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے جو مختصر ہو اور آسان بھی ہو، جس کی فضیلت زیادہ ہو۔ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں تاکہ وہ آسانی سے عمل کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے کہ تم نے 100 غلام عرب آزاد کیے۔ پھر وہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 گھوڑے بمائے سامان اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دے دیے اور وہ قبول کر دیے گئے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا جائے تو اس کے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں آپ خود دیکھ لیں، 8 حروف ہیں، اور 8 کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں 10 سے تو 8 ضرب 10 سے 80 بنتا ہے۔ اور اگر ہم رمضان شریف میں حروف کو پڑھ لیں تو 80 کو پھر 70 سے ضرب دے دیں، کیونکہ رمضان شریف میں ہر ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یوں 80 اور ضرب 70 سے 560 نیکیاں بنتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ یہ جان تو چکے ہوں گے کہ الحمدللہ ایک تسبیح پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، اور رمضان شریف میں اس کو معمول بنا کر ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ہی زیادہ نیکیاں اور اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے خرچ کرنے کی فضیلت، اور اس میں جو رزق پوشیدہ ہے وہ رزق کی فضیلت پا لیتا ہے۔ جو شخص رمضان شریف میں معمول بنا کر ایک تسبیح پڑھتا ہے، دنیا جہان کا رزق اس لفظ میں پوشیدہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ آپ قرآن مجید پہ پڑھ کے دیکھیں، جس میں ایک آیت کا ترجمہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس کا مطلب ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میرا شکر کرو، میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی تم جس چیز کا حق ادا کرو گے، جس چیز کا شکر ادا کرو گے اور کہو گے کہ میں اللہ کی اس دی ہوئی چیز پر راضی ہوں، تو اللہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر تم اپنے مال پر شکر کرو گے تو اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرما دیں گے، اور اگر تم اپنے جسم، اپنی طاقت پر اور اپنے بچوں پر شکر کرو گے تو اللہ اس میں اضافہ فرما دیں گے، اور اللہ تمہارے مال و جان میں اضافہ فرما دیں گے، اس میں طاقت بھر دیں گے، اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے۔ تو دوستو، الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی میں شکر کرتا ہوں اللہ کا۔ اگر ہم کسی بھی چیز کا شکر ادا کریں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو دوستو، آپ اسے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس کی تسبیح پڑھنے والا بنائے اور رمضان شریف کی برکتیں ہم پر نازل فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔